ویڈیو۔ میرا نام ہادیہ ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میرا باپ کافی عرصہ پہلے ہم کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جایا کرتی تھی اور میں سارا دن گھر میں بیکار پڑی رہتی تھی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو امی نے مجھے ایک امیر آدمی کے گھرانے ملازمہ رکھوا دیا۔ اب میں صبح سے نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شام تک ان کے گھر کام کرتی، جس کے بدلے مجھے 2 وقت کا کھانا اور 4000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی۔ وہ ایک بڑے بنگلے میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ دن کے وقت دفتر چلا جاتا اور شام کو اس کے آنے تک میں سارے کام مکا لیتی اور گھر کی صفائی کر کے کھانا وغیرہ بنا چکی ہوتی تھی۔ تب تک اس کی بیٹی بھی یونیورسٹی سے واپس آ جاتی تھی۔ جب وہ باپ بیٹی کھانا کھا لیتے تو میں برتن سمیٹ کر گھر واپس آ جاتی تھی۔ زندگی اسی روٹین سے چلی جا رہی تھی۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت بنگلے کی صفائی کر رہی تھی کہ مالک اچانک اوپر سے آ گیا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ شام کے وقت ہی آتا تھا۔ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، تمہاری کمر کتنی ہے؟ میں نے انگلیوں سے گنتی کر کے بتایا کہ 16 انچ کی ہے، اور مجھے کہتا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں 16 سال کی ہوں۔ پانی لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے پھر سے پانی کی بوتل نکالی۔ وہ قمیض اتار کر صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ٹانگیں سمیٹ لی اور مجھے کہنے لگا، صوفے پر بیٹھ جاؤ، میرے پاؤں دباؤ۔ میں گھبرائی ہوئی سی اس کے صوفے پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس نے پوچھا، ہر مہینے مجھ سے کتنے پیسے لیتی ہو؟ میں نے کہا 4000۔ پھر بولا کہ اگر میں تمہاری تنخواہ 1000 کر دوں اور بڑھا دوں اور 12000 کر دوں تو کیا رہے گا؟ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ کہنے لگا، پھر تم کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، جی بتائیں، کون سا کام؟ کہنے لگا، میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میرا قلب خشک ہو گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، ہم نے کون سا شادی کرنی ہے؟ شادی کے بغیر بھی تو بیوی بن کر رہ سکتی ہوں نا۔ مجھے اس کی بات ناگوار گزری، لیکن میں خاموش رہی۔ اس دن مجھے اس نے کوئی کام نہ کرنے دیا، سارا وقت اپنے پاس بٹھا کر اپنے پاؤں دبواتا رہا۔ جیسے وہ کہتا میں ویسے ہی کرنا تھا۔ پھر اس کی روٹین بن گئی۔ روزانہ دوپہر کو جلدی گھر آ جاتا، اپنی بیٹی کے یونیورسٹی سے واپس آنے تک بہانے سے مجھے پاس بلاتا اور مجھے جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی ملازمت چھوڑنے کا سوچا، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر خاموش ہو جاتی تھی اور مجبور تھی۔ جو سکون جہاں مجھے میسر تھا وہ شاید کسی اور جگہ نہ ملتا، کیونکہ پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے چپ چاپ اسی بنگلے پر کام کرتی رہی۔ ایک دن میں صبح سو کر اٹھی تو امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے مشکل سے ان کو ناشتہ کروایا اور کام پر چلی گئی، اور سارا دن امی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اور دن کے بعد میری ماں بستر پر لگ کر رہ گئی اور گھر ملتے اور سارے اخراجات میرے کاندھوں پر آ گئے۔ دوسری طرف اس آدمی کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میرے پاس اس کی بات مان لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے مالی کی بات مان لی، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس کو جوان جسم کی۔ اس نے ہم سے ایک دوسرے کے ساتھ خاموش معاہدہ کر لیا۔ وہ اکثر دوپہر کو جلدی گھر آ جاتا اور میرے ساتھ دل بہلا کر واپس چلا جاتا۔ بدلے میں مجھے میری ضرورت سے بھی زیادہ پیسے مل جاتے تھے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے میرے لیے کون سی مصیبتیں تیار ہیں۔ بار بار جسمانی عمل دہرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں حاملہ ہو گئی۔ چونکہ میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، اس لیے کچھ مہینے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرا پیٹ واضح ہونا شروع ہو گیا۔
اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ میری بیمار ماں تو اس قابل نہیں تھی کہ مجھ پر توجہ دیتی یا میرے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھ سکتی۔ لیکن ایک دن میرا یہ جرم پکڑا گیا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مالک کی بیٹی اس دن یونیورسٹی میں نہیں گئی تھی۔ وہ میرے پاس کھڑی کام کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک مجھے کہنے لگی، ہادیہ تم نے شادی کب کی بتایا ہی نہیں۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور جلدی سے کہا، نہیں باجی، میری تو شادی ابھی نہیں ہوئی۔ تو وہ مجھے کہنے لگی، پھر تمہارے پیٹ میں یہ کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کبھی کبھی شک تو ہوتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن حاملہ حقیقت میں ہو جاؤں گی اس حد تک چلا جائے گا میں سوچا بھی نہیں تھا۔ باجی مجھے کہنے لگی، دیکھو ہادیہ، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سارا دن یہی چیزیں پڑھتی ہوں، اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولو اور صاف صاف بتا دو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور ٹھنڈے پسینے نکل رہے تھے۔ میں قسمیں کھا رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی اور یہ سب کچھ جانتی تھی۔ کہنے لگی، اپنے چہرے کی رنگت دیکھو اور جھوٹ مت بولو، بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے تمہارے پیٹ میں؟ میں رونے لگ پڑی تو اس کو ترس آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کے مجھے دلاسا دیا اور پانی پلایا۔ جب میں خاموش ہو گئی تو مجھے اپنے ساتھ ہاسٹل میں لے گئی اور میری رپورٹ نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اب میں بہت ڈر گئی تھی اور مجھ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں باجی نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور گھر واپسی پر اس کے اصرار پر میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہی بھائی یا بہن ہے۔ یہ شروع سے آخر تک ہر بات کھل کر بیان کر دی۔ میری باتیں سن کر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ ظاہری بات ہے وہ لڑکی کی طرح اپنے باپ کو اپنا ہیرو سمجھتی تھی اور اپنے اس پیار سے واقف نہ تھی کہ جس کے باپ نے کیا۔ میرے منہ سے اپنے باپ کے لیے کرتوت سن کر وہ بہت اپسیٹ ہو گئی۔ ظاہر وہ مجھ سے 5-6 سال ہی بڑی تھی، لیکن پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور مجھے دلاسا دیا، مجھے اگلے دن سے کام پر آنے سے منع کر دیا اور مجھے کافی پیسے دے کر گھر بھیج دیا۔ پھر اس نے مجھے ہسپتال داخل کروا کر میرا مکمل علاج کروایا۔ جس دن مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی، اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے باپ کے لیے معافی مانگی تو میں اس عظیم بیٹی کے گلے لگ کر رو پڑی جو بہت امیر خاندان کی اعلیٰ ظرف بیٹی تھی۔ امید کرتی ہوں یہ سٹوری پسند آئی ہوگی کہ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی جو اس کی بیٹی تھی وہ ایک بہت ہی اعلیٰ ظرف لڑکی تھی جس نے اس حقیقت کو سمجھا اور اس کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی۔ ایسا ہی کوئی پرسن آپ کے ارد گرد ہے یا کوئی لڑکی آپ کے گھر میں کام کرتی ہے تو اس کا خیال رکھیں، دوسروں کی مدد کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔